وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ جو رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر! عمر فاروق اعظم نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ سفر کو ملتوی کر دیا گیا، واپس اٹھا کر کے گھر لایا گیا۔ ایک طویل مدت تک، ایک طویل عرصے تک حضرت عمر فاروق اعظم بیمار رہے۔ لوگ آتے اور کہتے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ عمر تم تو ٹھیک تھے، تندرست تھے، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھا دو، اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھا دو، اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھا دو۔ تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے دنیا والوں سنو، اے آنے والوں سنو، عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عمر ٹھیک ہو جائے تو رب سے دعا کر دو کہ پروردگار عمر کو معافی کا پروانہ دے دے۔ پر میں نے کہا نا کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قسم خدا کی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل دعوے کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر گھر کے اندر خواتین عورتیں قرآن پڑھنے لگے نا جی جی تو وہ شوہر جو سال بھر میں صرف عید کی نماز پڑھتا ہے جی یا صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اگر بیوی چاہے تو شوہر کو 5 وقت کا نمازی بنا سکتی ہے۔ بے شک بے شک، ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ پہلے کی عورتیں ناراض ہوتی تھیں اس لیے ناراض ہوتی تھیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جی 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 تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ جی، آج کل کی عورتیں اس لیے ناراض ہوتی ہیں کہ تم نے شاپنگ نہیں کرائی، بے شک، تم نے کپڑے خریدوا کر نہیں دلوائے، جی تم گوشت نہیں لے کے آئے۔ جی، اللہ اکبر! ہم غور و فکر کریں، اگر ایک دن بچہ کوچنگ نہ جائے، ایک دن بچہ اگر کوچنگ نہ جائے تو ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ جی جی جی، مجھے بتاؤ مسلمانوں، وہ دن کب آئے گا کہ جس دن تم اپنے جوان بیٹے پر ڈنڈا اس لیے اٹھاؤ گے کہ تو یہ نماز نہیں پڑھی؟ جی، وہ دن کب آئے گا جب تم اس لیے ناراض ہوگے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پہلے خواتین، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، اگر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی یا قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا تو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، ناراض ہو جایا کرتی تھی خواتین۔ آج کل الٹا ہے، آج کل حالات دوسرے ہیں، اور اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو آج کل کی بیوی تو یہ کہتی ہے کہ تمہیں ملا ہے کیا مسجد میں؟ جب دیکھو امام صاحب کے پاس پڑے رہتے ہو۔ ایسا کرو تم تو امام ہی بن جاؤ، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بہنیں چاہیں، عورتیں چاہیں تو شوہر کی اوقات نہیں کہ 1 روپیہ بھی حرام کا کما کر لے آئے۔ یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں۔ اگر بیوی چاہے تو مرد کی اوقات نہیں 1 روپیہ بھی حرام کا لے کر آئے۔ پہلے کی خواتین ہوتی تھی صبح ہی اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے کہتی تھی خبردار، ہم 2 وقت کی جگہ 1 وقت کھا لیں گے، ہم 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کی بیوی کہتی تھی خبردار میرے گھر میں 1 روپیہ بھی حرام کا کما کر مت لانا، اور آج کل الٹا ہے، شوہر گیا کام کرنے، پورا دن محلے میں بیوی گھومتی رہی، کون سی پڑوسن کیا لے کر آئیے، جیسے ہی شوہر شام کو آیا پارا گرم کر دیا، ہائی پر کر دیا کہ تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں میری تو زندگی خراب ہو گئی، میری تو قسمت پھوٹ گئی۔ اب شوہر کہتا ہے یار صبح تو ٹھیک ٹھاک گیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو بیوی کہتی ہے کہ تم تو مجھے کچھ کراتے ہی نہیں، فلاں پڑوسن کو اس کا شوہر 25,000 30,000 کی شاپنگ کرا کے لایا اور کلکتہ سے کرا کے لایا، تم تو کچھ دلاتے ہی نہیں۔ اب یہ جو شوہر ہوتا ہے جب یہ پریشر میں آتا ہے، جب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب اسے تانے ملتے تو یہ صبح کو نکلتا ہے، پھر جب صبح کو نکلتا ہے تو سوچتا ہے یار حرام ملے حلال ملے، جیسی بھی ہو، پیسہ ملے دولت ملے، کم سے کم گھر پہ جا کر بیوی کے تانوں سے تو بچ جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر بیوی اکتفا کرنا شروع کر دیں، اگر گھر کی خواتین عورتیں چاہیں تو بچے بھی نمازی بن جائیں، شوہر بھی نمازی بن جائیں، اور گھر کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ بس وہی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یار یہ تو مولویوں کا کام ہے چیخنا چلانا، اپنا کام ہے دنیا میں آئے ہیں انجوائے کرنا اور دنیا میں مزے لینا۔
یہ تو مولویوں کا کام ہے، سال بھر میں یہ علماء اکرام مل کے مولوی لوگ اکٹھے ہو کے ایک جلسہ کرتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں سننے کے لیے، کرنا تو ہمیں وہی ہے جو کر رہے تھے۔ اگر اس لیے جلسے سجاتے ہو تو بند کر دو، ان جلسوں میں اس لیے مت آیا کرو کہ ہر سال سجتا ہے تو جا کر بیٹھ جائیں گے، نہیں، ان جلسوں میں زندگی بدلنے آیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان جلسوں میں اپنے آپ کو بدلنے آیا کرو۔ اگر جلسے سے پہلے مسجد کے اندر 15 نمازی تھے اور جلسے کے بعد میں 20 ہو جائیں تو مبارک ہو، جلسہ کرنا کامیاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اگر جلسہ کرنے کے بعد میں نمازی کم ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے، رسم ادا کی جا رہی ہے۔ جی جی جی، ان جلسوں میں کچھ لینے آیا کرو، اپنے آپ کو بدلنے آیا کرو۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم تو سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ رات دن اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتے، وہ رات دن اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج جس نے تھوڑا بہت پیسہ کما لیا، چند وقت کی نمازیں پڑھ لی، وہ سمجھتا ہے کہ اب تو جنت میرے باپ کی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب تو جنت کا سب سے بڑا دعوے دار میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تجھے بتاؤں، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تو نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ ہم کس چیز پہ اتراتے ہیں، کس چیز پہ ہمیں گھمنڈ ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، خلیفہ اسلام، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون عمر فاروق اعظم؟ وہ اللہ اکبر، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو میرے نبی نے اپنی دعاؤں میں مانگا۔ اللہ اکبر۔ دیگر صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، لیکن عمر میرے نبی کا مرید نہیں، مراد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر فاروق اعظم ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسٹیٹس یہ ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہے، فاتح بیت المقدس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، جس کے نام سے کل بھی یہودی اور عیسائی خنڈے کانپ جایا کرتے تھے، آج بھی ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ جایا کرتا ہے۔ اتنی بڑی ریاست کا سلطان ہے، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہے، اتنی بڑی خلافت کا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی اور نے نہیں بلکہ آمینہ کے لال نے دیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھو تو صحیح، رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں، رات دن خطاؤں پر خطائیں کرنے والوں، رات دن رب کی عطا کردہ نعمتیں کھا کر رب کی ناشکری کرنے والوں، رات دن رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، مسجدوں کا راستہ بھلانے والوں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، قبر کی تیاری نہ کرنے والوں، ذرا دیکھ تو صحیح تیری حیثیت کیا ہے۔ اور عمر فاروق اعظم کا اسٹیٹس دیکھ لے، عمر فاروق اعظم کا لیول دیکھ لے، خلیفہ دوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی ریاست کا سلطان ہے، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہے، اتنی بڑی خلافت کا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک قافلے میں موجود ہیں حضرت عمر فاروق اعظم، لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، گھوڑوں پر لوگ چل رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے کسی قاری قرآن نے آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ جو رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ سفر کو ملتوی کر دیا گیا، واپس اٹھا کر کے گھر لایا گیا۔ ایک طویل مدت تک، ایک طویل عرصے تک حضرت عمر فاروق اعظم بیمار رہے۔ لوگ آتے اور کہتے، عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ عمر تم تو ٹھیک تھے، تندرست تھے، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھا دو، اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھا دو، اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھا دو۔ تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے دنیا والوں سنو، اے آنے والوں سنو، عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عمر ٹھیک ہو جائے تو رب سے دعا کر دو کہ پروردگار عمر کو معافی کا پروانہ دے دے۔ نعرہ
अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, खलीफा दोम की आंखों में इतने आंसू, उनकी आजिज़ी इनकिसारी देखिए, रब की बारगाह में तवाज़ो देखिए। अल्लाह अकबर, जिन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया था, अल्लाह अकबर, जिनके ज़रिए हम तक इस्लाम पहुँचा, जिनके ज़रिए हम तक कुरान पहुँचा। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, तेरा सर रब की बारगाह में क्यों नहीं झुकता? आज हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो कब आते हैं? अगर बेटा इम्तिहान में फेल हो जाए तो हम रोने लगते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाए तो हम रोने लगते हैं, अल्लाह अकबर, किसी से झगड़ा हो जाए तो हम रोने लगते हैं, लेकिन कभी भी दो कतरे रब की बारगाह में हमारे रब के खौफ से नहीं गिरते। अल्लाह अकबर, दुनिया के सामने आंसू बहाने वालों, दुनिया के सामने रोने वालों, मस्जिद में जाकर, तन्हाई में जाकर दो कतरे अपने रब की बारगाह में बहा कर देखो, फिर मैं दावा करता हूं तुम्हें दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब भी गनीमत है, वक्त है, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। हिसाब का वक्त करीब है, हम गफलत में पड़े हुए हैं। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। अल्लाह अकबर, हिसाब का वक्त करीब है और लोग गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। वो दिन दूर नहीं, मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन गुनाहगारों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन ये जबान हमारे खिलाफ गवाही देगी। वो दिन दूर नहीं, आज मुमकिन है तो अपनी जबान से किसी आलिम को खामोश कर सकता है, आज मुमकिन है तो अपने हाथ से किसी पड़ोसी को खामोश कर सकता है, दबा सकता है, लेकिन मैदान महशर में तेरे आज़ा बागी हो जाएंगे, तेरे कदम तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरी जबान तेरे खिलाफ हो जाएगी, ये तेरी आंखें बागी हो जाएंगी। उस दिन से डरो मुसलमानों, उस दिन की तैयारी करो मुसलमानों। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। परहेजगारों को, मुत्तकियों को, नेक लोगों को रहमान की तरफ दूल्हा बनाकर, जानवरों पर दूल्हा बनाकर, सवारियों पर दूल्हा बनाकर, सजाकर रहमान की तरफ ले जाया जाएगा। परहेजगारों को सुभान अल्लाह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन गुनाहगारों को, खताकारों को भूखा और प्यासा लट के सहारे इस तरह से खदेड़ कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, जिस तरह से आज भूखे प्यासे जानवरों को मार कर ले जाया जाता है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जहन्नम से पनाह मांगो, दोज़ख से पनाह मांगो, अपने रब के करीब हो जाओ, अपने रब के करीब हो जाओ। मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी की जमानत मगरबी कल्चर को अपनाने में नहीं है, बेशक तुम्हारी कामयाबी की जमानत रब की बारगाह में सजदा करने में है। बेशक बेशक। तुम फिर से गालिब आ जाओगे, दुनिया में तुम्हें खोया हुआ वकार फिर से मिल जाएगा, फिर तुम्हें असर और रसूख मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने करीम रब की तरफ पलटना होगा, अपनी खाली मस्जिदों को आबाद करना होगा, अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करना होगी। बड़ी माजरत के साथ हमारे घर में शादियां होती हैं ना, तो बहू 10 साल पहले जो फ्रिज लेकर आई थी, जो वॉशिंग मशीन लेकर आई थी, जो भी चीज लेकर आई थी, वो आज तक चमक रही है, कपड़ा मारती है उस पर रोज। लेकिन जिस बाप ने फ्रिज दिया था, वॉशिंग मशीन दी थी, जिस बाप ने एलसीडी दी थी, उसी बाप ने कुरान भी दिया था। कुरान का हाल ये है कि उस पे गर्द चढ़ी हुई है, कुरान बंद करके ताक में रखा हुआ है, पढ़ना तो छोड़िए, आज कुरान पर गर्द पड़ी हुई है, गर्द चढ़ी हुई है। मुझे बताओ फिर हम पर जवाल क्यों नहीं आएगा? मुझे बताओ फिर हम कैसे दुनिया में कामयाब होंगे? अरे हमारे काम तो वो काम है कि हमें जमीन में धंसा दिया जाए, हम पर पत्थरों की बारिश हो जाए, हमें नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, लेकिन अगर हमें आज छोड़ा जा रहा है तो ये आमीना के लाल का सदका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा करीम का सदका है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर। आज हमारी आंखें नहीं भीगती, आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो अल्लाह के खौफ से
رات دن رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، امام علی بن حیتی اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میں حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں نے دن کے اجالے میں صحن کعبہ میں دیکھا، حرم شریف میں دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا رش ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ چلو ابھی واپس جا کر خیمے میں آرام کر لیتا ہوں، جب رات کا آخری حصہ آئے گا، جب رات کا آخری پہر آئے گا، جب کعبۃ اللہ کے صحن میں کوئی نہیں ہوگا تو میں کعبۃ اللہ کے صحن میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھنے کے بعد میں اپنے رب سے دعائیں کروں گا، اپنے رب سے باتیں کروں گا، اپنے رب سے دعائیں کروں گا۔ یہی خیال لے کر کے حضرت امام علی بن حیتی واپس ہو جاتے ہیں اور خیمے میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، رات کا پہلا حصہ گزرتا ہے، دوسرا حصہ گزرتا ہے، جیسے ہی آخری پہر آتا ہے تو حضرت علی بن حیتی اپنے قدموں کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی بن حیتی اپنے قدموں کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کی حدود میں قدم رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس میں کوئی بزرگ کھڑا ہے، کوئی بوڑھا انسان کھڑا ہے، اور وہ زاروں قطار رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اس کا انداز تکلم دل کو چھلنی کر رہا ہے، اس کا انداز دعا دل کو پھاڑ رہا ہے، اس کے جملے دل کو پھاڑ رہے ہیں۔ وہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے، پروردگار تو معاف کر دے، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، پروردگار تو مجھے معافی کا پروانہ دے دے۔ حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے انداز تکلم کو دیکھا، جب میں نے اس کے جملوں کو سنا، جب میں نے اس کی باتوں کو سنا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید کوئی بڑا گناہگار ہے، کوئی بڑا خطا کار ہے۔ اللہ اکبر۔ علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس دعا کرنے والے کی آواز بلند ہوتی ہے اور عرض کرتا ہے، پروردگار میری تجھ سے اتنی التجا ہے، اتنی آرزو ہے، محشر کے میدان میں مجھ سے حساب نہ لینا، محشر کے میدان میں مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں نے دنیا میں کیا 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 تھا، کیا نہیں کیا تھا۔ پروردگار اپنے کرم سے محشر کے میدان میں یوں ہی چھوڑ دینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا، لیکن پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ہی ہو تو پھر اتنی التجا ہے کہ پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ میں کیسے سامنا کروں گا تیرے محبوب کا، میں کیسے سامنا کروں گا مصطفیٰ کریم کا، میں کیسے سامنا کروں گا پرہیزگاروں کا۔ اتنا کہہ کر کے وہ دعا کرنے والا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں، میں نے جب دیکھا کہ وہ دعا کرنے والا بوڑھا شخص زمین پر گر پڑا ہے، میں نے اپنے قدموں کو بڑھا دیا ہے، میں نے دوڑ لگا دی ہے کہ چلو قریب جا کر کے تسلی دیتے ہیں، قریب جا کر کے سہارا دیتے ہیں، چلو اس کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن علی بن حیتی فرماتے ہیں، دنیا والوں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے جب چہرے کو دیکھا میرا دل پھٹ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ارے دنیا والوں، یہ کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم جیلانی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم جو پیدا بھی ہوئے تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے، فطرت بشریت پر نہیں۔ وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ کہہ دے عبد القادر کھانا کھا لو۔ وہ غوث اعظم جو ماں کی گود میں رہ کر رمضان کے روزے رکھیں، اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اللہ اکبر۔ جو ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا شہنشاہ ہے، اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو، ان کے دل میں اتنا اضطراب ہے، وہ اتنے بے قرار ہیں، اتنے بے چین ہیں، رب کی بارگاہ میں اتنی تواضع، اتنی انکساری۔ اس سے پتہ لگتا ہے مسلمانوں، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سے سجدے ہیں تیرے پاس؟ کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سجدہ تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسا تقوی تیرے
تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسی نمازیں تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسا تصرف تیرے پاس ہے؟ نہیں پیارے، اللہ اکبر، ہم ان کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کی راتیں روتے ہوئے گزرتی تھی، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ تم مسجدوں کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ مسجدوں میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں روتا؟ کس چیز نے تجھے رب سے دور کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے غافل کیا ہے؟ کیوں تو نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، انتہا کر دوں، انتہا کر دوں، آئینہ دکھا دوں۔ آج تک لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے جنت کو بڑا سستا بتایا ہوگا، احادیث کریمہ اپنی جگہ پر ہیں، اللہ اکبر، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، لیکن دوسرا پہلو اس امت کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، دوسرا رخ، سکے کا دوسرا رخ اس امت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج تک تم نے خوشخبریاں سنی ہیں، آج تک تم نے بشارتیں سنی ہیں، آج میں تمہیں آئینہ دکھا دوں، تم سمجھتے کیا ہو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہوتا تو غریب نواز اللہ اکبر اجمیر کی دھرتی پر خیمہ لگا کر نہیں رہتے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہوتا تو سافر کلیری 12 سال تک بھوکے اور پیاسے نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں تجھے آئینہ دکھاؤں، مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، وہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں ہم گناہ کاروں کو سب کچھ ملا، سبحان اللہ۔ جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، وہ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، صحابہ کرام نے چاروں طرف سے میرے نبی کو گھیر رکھا ہے، اس طرح سے جیسے چاند کو ستارے گھیر لیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، جبرائیل، جانتے ہو جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے جانتے ہو؟ ادھر دیکھیے، کون ہے جی؟ فرشتوں کے سردار۔ ماشاءاللہ۔ کون بولا؟ آپ بولے، پیچھے والوں کو بھی بولنے دیتے، ان کا دھیان کہیں اور زیادہ ہے، ہماری طرف کم ہے۔ پیچھے سے بولو بھائی، فرشتوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں جی؟ اونچا بولو۔ فرشتوں کے سردار۔ ابھی کھڑا کر کے پوچھ لو نا کہ آج انڈیا نے کتنے رن بنائے تھے، اور کون سے بولر نے کتنے وکٹ لیے، کون سے کھلاڑی نے، کون سے پلیئر نے کتنے رن بنائے، 10 سال کا بچہ ہی بتا دے گا۔ اور یہ امت کا حال ہے حضرت۔ ابھی اگر کھڑا کر کے پوچھ لو غسل کا طریقہ، جوان چھوڑیے، بڈھے بڈھے بغلے جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نماز کا طریقہ پوچھ لوں تو ہو سکتا ہے کہ 50% صحیح طریقہ ہی نہیں بتا سکیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کے بندو، اس محفل کو سجایا، جلسے کو سجایا ہے تو کم سے کم اس میں تو کچھ لے کر جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ، اور یہاں سے یہ ارادہ کر کے جاؤ گے کہ ہم نے آج سے پہلے نمازیں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہوں، ہم نے آج سے پہلے چاہے برے کام کیے تھے یا کچھ بھی کیا تھا، آج ہم یہ ارادہ لے کر جاتے ہیں اور توبہ کر کے اٹھتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے اچھے کام کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ارادہ لے کر جاؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جی جی، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، بے شک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اس زندگی کے چکر میں 4 دن کی چاندنی کے لیے سب کچھ مت بھلاؤ، رب کو ناراض مت کرو۔ میں تجھے بتاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے فرمایا، جبرائیل، میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے سردار، وہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم عن الخطا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو رونے لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جبرائیل رو پڑے ہو، رونے کی وجہ بتاؤ، مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب سے ہم نے ابلیس کا انجام دیکھا ہے،
تب سے فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو بجا لانے میں دیری نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. جی اللہ بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت تمہارے سجدوں کی؟ اسے ضرورت نہیں تمہاری نمازوں کی. نمازیں پڑھو گے، سجدے کرو گے تو خود کو نکھارو گے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہو کر رب کے خوف سے رو رہے ہیں، رب کے خوف سے رو رہے ہیں. پھر میں پوچھتا ہوں انسان، اے غافل انسان، پھر تجھے کس چیز نے ہنسایا؟ پھر تجھے کس چیز نے غافل کیا؟ پھر تجھے کس چیز نے گمراہ کیا؟ ارے جب فرشتوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو، تو پھر تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ مجھے بتاؤ، دنیا جس کو ابلیس کہتی ہے، شیطان کہتی ہے، صرف ایک نافرمانی تھی، ایک نافرمانی. ہاں غور کرو، رات دن کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم اور آپ، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں ہم اور آپ، لیکن پھر بھی ہمیں موقع دیا جا رہا ہے سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا. ابلیس کو موقع نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. نہ جانے کتنی امتیں جن کو توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں دی گئی، ان پر عذاب آ گئے. ایک نافرمانی کی تھی ابلیس نے تو ہزاروں سال کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی گئی، اسے شیطان بنا دیا گیا. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ تمہارے سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار، جبرائیل و میکائیل کو اپنی بے نیازی سے بچا. تو حکم ہوا، محبوب تم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے تو سنو، قیامت تک جبرائیل اور میکائیل کو ہم نیکی کے راستے پر رکھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو کہ آقا کریم تمہارے لیے بھی ہاتھوں کو اٹھا دیں، جی اگر چاہتے ہو کہ آقا کریم تمہاری مغفرت کی دعا کریں، میدان محشر میں تمہیں گلے سے لگائیں، تمہیں جنت کا پروانہ دلائیں، تو آج مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، بے شک بے شک آج قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی. بے شک. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب مجھے بتاؤ، تم دن میں کتنی مرتبہ اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو؟ کتنی مرتبہ تم اب میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو نماز پڑھ کے؟ اگر واقعی محبت ہے، اگر واقعی پیار ہے، اگر واقعی مدینے والے مصطفیٰ سے عشق ہے، تو آج کے بعد کوشش یہ کرو گے کہ ہم پانچوں وقت کی جو نمازیں فرض ہیں وہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچائیں گے ہی، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم تہجد بھی پڑھ کر اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ارادہ لے کر جاؤ، اپنے آپ کو بدل کر یہاں سے جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی صلی اللہ سیدنا سبینا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میں ایسی تقریر بھی کر سکتا ہوں کہ ہر 2 منٹ میں نعرے لگیں، لیکن میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کے شب و روز بدل جائیں، جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائیں. میں آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، تو اپنے رب کو منا لو اور سنو، اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھو. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 100 حصے کیے اور ان 100 رحمت کے حصوں میں سے اللہ اکبر صرف ایک حصہ رحمت کا بانٹا ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کتنا حصہ؟ صرف ایک حصہ رحمت کا بانٹا ہے. اللہ اکبر. اور میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان لوگوں سے میں کہوں گا جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، 4 دن کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک حصہ رحمت کا بانٹا ہے. اسی رحمت کے ایک حصے میں بھائی بہن کا پیار چلتا ہے، میاں بیوی کی محبت چلتی ہے، باپ بیٹے کی محبت چلتی ہے،
ہے, ماں بیٹے کی محبت چلتی ہے, اسی رحمت کے ایک حصے میں نہ جانے کیسی کیسی غذائیں ہمیں ملتی ہیں, دنیا کے اندر کتنے نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ رحمت کا صرف ایک حصہ ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے محشر کے لیے بچا کر رکھے ہیں. محشر کے میدان میں رحمت کے 99 حصے ایمان والوں پر بارش بن کر برسیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچو تو صحیح, صرف ایک رحمت کا حصہ ہے دنیا میں, تب اتنا سب کچھ ہے. اور جب میدان محشر میں 99 رحمت کے حصے, اللہ اکبر, جب ایمان والوں پر رحمت کی بارش بن کر برسیں گے تو پھر کتنا مزہ آئے گا, کتنا لطف آئے گا. پھر اسی رحمت کے حصوں میں, اسی رحمت کی برسات میں مصطفیٰ کریم کا بھی دیدار ہوگا, رب تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا, اور جنت میں نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, تو آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم کچھ تیاری کر لیں, کچھ اچھے کام کر لیں, تو ہماری آخرت کی ابدی زندگی, ہمیشہ ہمیش والی زندگی بہتر ہو جائے گی, ہماری آخرت سدھر جائے گی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, معاملہ وہی ہے, بات وہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو دین ہے نا, یہ جو مذہب ہے, یہ جو قرآن ہے, یہ نماز ہے, یہ صرف علماء کے لیے ہے, یہ صرف مولویوں کے لیے ہے. ہم تو جاہل آدمی ہیں بھائی, ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. اور آج کل کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ ایکسکیوز کرتے ہیں, ریزن دیتے ہیں, یار ہم سے غلط کام ہو گیا تو کیا ہو گیا, ہم تو جاہل ہیں, جاہل ٹھہرے. پتہ لگ جائے گا پیارے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, اتنا کہ جس سے اپنی ضرورت کے مسائل پورے کر سکے, صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو جاہل ٹھہرے, میدان محشر میں ڈبل عذاب کا سامنا ہوگا. ایک تو علم دین نہیں سیکھا, اس کا بھی سوال ہوگا. دوسرا گناہ نہیں کیا, گناہ کیا, اس کا بھی سوال ہوگا. اور سنو مسلمانوں سنو, یہ ریزن محشر میں نہیں چلے گا, یہ ایکسکیوز محشر میں نہیں چلے گا کہ ہم تو جاہل تھے. کیا تمہیں مولویوں نے نہیں بتایا کہ قرآن پڑھو؟ کیا تمہیں امام صاحب نے نہیں بتایا نماز پڑھو؟ کیا جلسے نہیں سجائے گئے کہ تم دین سیکھو؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر دین سیکھنے سکھانے کا ماحول قائم کرو؟ تم بچ نہیں پاؤ گے محشر کے میدان میں. یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. اور 1 سال کے جلسے کا انتظار مت کیا کرو. جو گھر میں پڑے ہوں ان کی ذمہ داری بنتی ہے, جو بھائی ہے یا باپ ہے. اگر آپ ہندی پڑھتے ہیں تو ہندی میں, بنگلہ پڑھتے ہیں تو بنگلہ میں, انگلش آپ کو آتی ہے انگلش میں, جس لینگویج میں آپ کو مہارت ہو اس لینگویج میں آپ کو سیرت مصطفیٰ کی کتابیں مل جائیں گی. سیرت مصطفیٰ کی کتابیں گھر میں لاؤ, چاہے بنگلہ زبان میں لاؤ. اور جو وقت تم چوراہوں پر خرچ کرتے ہو, گھنٹوں گھنٹوں چوراہوں پر نیتاؤں کی بات, کرکٹرز کی بات, ہیرو ہیروئن کی بات, بیٹھکوں میں, چوپالوں پر, اس وقت کو باہر یا چوپالوں پر یا گھروں کے اندر نیتاؤں کی بات کرنے میں خرچ مت کرو. اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں ایمان کا سودا نہ کریں, آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں. ریزن کیا؟ بیٹیاں پہلے بھی تھیں, پہلے تو نہیں ہوتا تھا ایسا, پہلے تو کوئی بیٹی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی تھی. کیوں؟ پہلے ہمارے گھروں میں دین سکھایا جاتا تھا, ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا, ہمارے گھروں میں سیدہ فاطمہ کی باتیں ہوتی تھیں. آج نہ قرآن ہے, نہ نماز ہے, نہ سیدہ فاطمہ کی باتیں. تو بیٹیاں کیا سمجھیں گی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ بیٹیاں کیا سمجھیں گی دین کس کو کہتے ہیں؟ انہیں تو کسی غیر مذہب کے آدمی نے بہلایا, پھسلایا, گمراہ کیا, مس گائیڈ کیا اور اس کے ساتھ چل دی. اللہ اکبر. تو سنو, جو وقت تم ادھر ادھر برباد کرتے ہو,
جو ادھر ادھر خرچ کرتے ہو روزانہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور اس 1 گھنٹے میں بیٹھنے کے بعد میں سیرت مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کتاب لے لو۔ اس 1 گھنٹے میں بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی، کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، کسی ہیرو ہیروئن کی بات نہیں ہوگی۔ بیٹوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو امام حسین کی قربانی کی بات ہوگی، بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بے شک ذرا تذکرہ تو کرو اپنی بچیوں کے سامنے سیدہ زینب کے صبر کا، ذرا تذکرہ تو کرو سیدہ فاطمہ کے پردے کا، پھر تمہیں یہ دنیا میں رسوا نہیں کریں گی بلکہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائیں گی، آخرت میں بھی تمہیں جنت کا پروانہ دلائیں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہم پر کوئی سخت عذاب نہیں آتا، ہمیں زمین میں نہیں دھسایا جاتا، یا ہمیں آج زندہ رکھا جاتا ہے گناہ کرنے پر، تو یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ جو یہودی ہیں، یہ آج سے نہیں، پہلے ہی سے سرکش ہیں، یہ پہلے ہی سے بڑے نالائق ہیں، یہ پہلے ہی سے رب کی نافرمانیاں کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ یہ آج فلسطین میں کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اس بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، بڑی عزتیں دیں، بڑے کرم کیے بنی اسرائیل پر، لیکن اس کے باوجود یہ رب کی ناشکری کرتے تھے، رب کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے نبیوں کے ان کے اندر بھیجا گیا، انہیں نبی دیے گئے، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سدھرے۔ اللہ اکبر۔ تو جانتے ہو عذاب کیسے آیا کرتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں؟ فرعون سے نجات پانے کے بعد میں، فرعون کی آرمی سے بچنے کے بعد میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچ جاتے ہیں، کوہ طور کے پاس میں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، اپنی قوم کو وادی میں چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو وادی میں چھوڑ آؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کوہ طور پہ جانا ہے، 40 دن کے لیے جانا ہے۔ تو اللہ اکبر، طور پہاڑ پہ جانے کے بعد میں ان پر توریت نازل ہوگی، یعنی یہودیوں کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوگی، کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ جس طرح سے ہمیں قرآن دیا گیا، اسی طرح سے یہودیوں کو توریت دی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، اور تم لوگ ان کی فکر کرنا، ان پر توجہ کرنا اور ان کو سمجھاتے رہنا، میری غیر موجودگی میں کوئی غلط کام نہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، یہودیوں کو موقع مل گیا، بنی اسرائیل کو موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اٹھا کر دیکھو مسلمانوں، قرآن پڑھو گے تب تمہیں پتہ لگے گا، یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہمارے یہاں تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم قرآن پڑھنے کے لیے تھوڑی لائے ہیں اپنے گھر میں، ہم تو قسمیں کھانے کے لیے لائے ہیں۔ ہمارے گھر میں قرآن تب اٹھایا جائے گا جب جھگڑا ہوگا، جب قسم کھانے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد میں سامری جادوگر نے کام کیا، جتنے بھی لوگ تھے یہودیوں میں سب سے سونا اکٹھا کیا، سارے زیورات اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد میں ان کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد میں ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد میں ایک مٹی اس بچڑے کے منہ پر ماری تو وہ بچڑا بول
بولنے لگا، باتیں کرنے لگا۔ یہودیوں سے سامری نے کہا سنو یہی وہ خدا ہے جس کی عبادت کرنے موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں۔ ارے یہی وہ خدا ہے کہ جس سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں۔ یہ وہ خدا ہے، یہ ہمارے پاس خود چل کے آ گیا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب بہت سارے یہودیوں نے اس بچڑے کو بولتا ہوا دیکھا تو گمراہ ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اس کو سجدہ کرنے لگے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ حضرت ہارون علیہ السلام کی سمجھانے کی وجہ سے محفوظ رہا، اس نے شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً ایک روایت کے مطابق 70,000 یہودیوں نے اس بچڑے کی عبادت کی، اس کی عبادت شروع کر دی، اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں تو دیکھتے ہیں جو قوم توحید کا درس دینے نکلی تھی، جو قوم توحید کا علم بلند کرنے نکلی تھی، وہی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری قوم تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے غضب کر دیا ہے، تم نے شرک کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے موسیٰ اب تمہاری قوم کو عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ جانتے ہو مسلمانوں، آج بڑے بڑے مشرک مسلمانوں کو ستاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، آج بڑے بڑے مشرک مسلمانوں پر ظلم کر کے کھلے گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کو پکڑا نہیں جا رہا ہے، ان کو اگر دبوچا نہیں جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے ترم خان ہیں، نہیں پیارے، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ امت مسلمہ پر اس طرح کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ اپنی قوم سے کرو، قرآن کے اندر موجود ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑے کی عبادت کر کے شرک کیا ہے، اب تم اپنے بنانے والے کی، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو لوگ تمہارے اندر موجود ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کر ڈالو۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان کے لیے حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کو قتل کر ڈالو، ان کو مار ڈالو۔ تقریباً ایک دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج بھی تو اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے، آج بھی تو شرک ہو رہا ہے، آج بھی تو گناہ ہو رہے ہیں، تو اللہ اکبر ہمیں جواب ملتا ہے کہ آج بھی سور بنایا جا سکتا ہے، آج بھی بندر بنایا جا سکتا ہے، آج بھی قتل ہونے کا فرمان سنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ کسی اللہ اکبر نہ کسی کی دولت کا کمال ہے، نہ کسی کی شہرت کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل کی طرح اگر ہم پہ عذاب نہیں آ رہا تو یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں، کیسی کیسی نعمتیں رب نے تم پر کی، کیسی کیسی عظمتیں تم کو دی۔ تمہیں ساری امتوں میں سب سے اچھی امت کہا گیا ہے، بے شک۔ تمہیں اپنا آخری نبی دیا ہے، تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب دیا ہے تمہیں۔ نوجوانوں، وہ محبوب کے جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، خود کو معمولی مت سمجھو۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تم دنیا میں شراب پینے نہیں آئے ہو، تاش کے پتے کھیلنے نہیں آئے ہو۔ خود کو معمولی مت سمجھو۔ تم اس نبی کے امتی ہو کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے تو نبیوں نے تمنائیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اپنے سٹیٹس کو پہچانو، اپنے لیول کو سمجھو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت گزرتا جائے گا، مجھ سے جو کہا گیا اور جو اشارہ دیا گیا میں اس پر بھی گفتگو کر لیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کا نہیں پتا، ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتا ہے۔ علماء اکرام اس بات کی تائید کریں گے، جو دوسرے لوگ ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سال دو سال میں کچھ کر لیں گے، یہ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو ہم نبٹ لیں گے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو دشمنان اسلام کی سینکڑوں سال کی پلاننگ ہے، سینکڑوں سال سے یہ لوگ پلاننگ کر کے آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی فرصت نہیں، اپنے مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
آج ہم سے زیادہ اللہ اکبر دوسرے مذہب کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہم سے زیادہ ہماری حدیثوں پر دوسرے مذہب کے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو حیرانی ہوگی، جامعہ ہمدرد دلی میں اور غالباً جامعہ ملیہ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اردو سبجیکٹ کے، اللہ اکبر، اس میں 10% مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں اور 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں اردو سبجیکٹ کے وہ کون ہیں؟ غیر مسلم۔ یہ حال ہے ہمارا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اردو سبجیکٹ ہمارا، لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں۔ پڑھنے والوں کی تعداد اگر ہمارے 10 ہیں تو غیر مسلموں کے 90 ہیں۔ اللہ اکبر، نہ ہم قرآن پڑھتے، نہ حدیث کی کتابیں پڑھتے، نہ بزرگوں کے بارے میں پڑھتے۔ مجھے یہ سننے میں آیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کون ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلو، یو کے چلو، امریکہ چلو، برطانیہ چلو، ماریشس چلو، افریقہ چلو، ارے دنیا کے ان ملکوں میں چلے جاؤ جہاں مسلمان بستے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جاننے والے ہر جگہ ملیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور تم ہندوستان میں ہو کر کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کون؟ سنا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کے لیے، خرافاتوں کو مٹانے کے لیے، دین پر ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے ہر 100 سال کے بعد میں ایک مجدد بھیجا جاتا ہے۔ بے شک کون بے بھیجا شک۔ جاتا ہے؟ مجاہد۔ مجدد، جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف، سمجھ رہے ہو آپ؟ جی جی۔ تو ہر 100 سال کے بعد میں مجدد بھیجا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جس دور میں آئے اس میں 1-2 فتنہ نہیں تھا، اس میں سینکڑوں فتنے تھے، اس میں ہزاروں فتنے تھے۔ فتنے آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ پوچھتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ سنو، جب مزار پہ جانے کو شرک کہا جا رہا تھا تو جائز اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا۔ جب بزرگوں کی بارگاہ میں جانے پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جا رہے تھے تو قرآن و حدیث سے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، جب نبی کو اپنی طرح بتایا جا رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اعلان کیا کہ وہ نبی جو سردار انبیاء ہے، سبحان اللہ سبحان وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے، محبوب پروردگار ہے، ارے جس نبی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات گئے، سدرہ سے آگے نہیں بڑھے، سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ آگے چلے جائیے، آپ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، آپ لامکہ جائیے، میں آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے تو جو نبی جبرائیل کی طرح نہیں ہو سکتا تو وہ کسی دنیا دار مولوی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جب اپنی طرح نبی کو لکھا گیا، جواب دیا اعلیٰ حضرت نے، جی جی۔ وہ ہماری طرح نہیں، وہ تو شافع محشر ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو محبوب رب ہے، وہ تو مالک جنت ہیں، بے شک وہ تو قاسم نعمت ہیں، بے شک۔ وہ تو سیدہ کے بابا ہیں، سبحان وہ اللہ۔ تو حسن و حسین کے نانا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں اسلام ملا، جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں سب سے بڑی بات بول دوں، جن کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا۔ سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ کریم نہ بتاتے کہ خدا ایک ہے، اگر مصطفیٰ نہ بتاتے رحمان ایک ہے، تو کون بتاتا؟ اللہ اکبر۔ تو جب نبی کو اپنی طرح کہا گیا تو جواب دیا اعلیٰ حضرت نے۔ جب نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا کہ معاذ اللہ نبی کریم تو مر کر مٹی میں مل گئے، تو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیا گیا کہ بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری یا مسلم کی، نبیوں کے جسموں کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں جس طرح سے وہ وصال سے پہلے ہوتے ہیں، اور ان کے تصرفات بعد وصال اور بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو نبی کے زندہ ہونے کو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا، اسی لیے تو بول اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پوچھتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ جی اللہ اکبر. اور آئینہ رکھ دکھا دوں آپ کو، بتا دوں تقریباً 1400 سے زائد کتابیں لکھی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. سبحان اللہ. کتنی؟ سبحان اللہ. 1400 سے زیادہ. اور 100 سے پلس علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. 56 کا اقرار دنیا کر چکی ہے. 56 علموں کا اقرار، 56 سبجیکٹ کا اقرار دنیا کر چکی ہے. 56 علوم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کتابیں موجود ہیں. سنو، جو مجدد ہوتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے، بہت بڑی بات کہہ دوں. آج کل کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، معرفت الگ ہے، حقیقت الگ ہے. یہ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں. میں دعوے کے ساتھ آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا پیر ہو، کتنا بھی بڑا بابا ہو، سرتاج رضوی میں تم سے وعدہ کر کے جاتا ہے، سرتاج رضوی یہ اعلان کرتا ہے، اگر تم یہ ثابت کر دو کہ شریعت کے بغیر طریقت ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اگر تم یہ ثابت کر دو گے تو بیچ چوراہے پر اپنی گردن کٹا دوں گا. شریعت سے طریقت کبھی الگ نہیں ہو سکتی. شریعت سے نکلی ہوئی چیز کا نام طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں کہ ولی الگ ہوتے ہیں، مولوی الگ ہوتے ہیں. سنو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کا جاننے والا نہ ہو، جو حدیث کا علم رکھنے والا نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو اور ولی نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی ہو، مفتی ہو اور ولی نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی ہو اور عالم نہ ہو. جی جی. اور بہت بڑی بات کہہ دوں، جو مجدد ہوتا ہے اپنے دور کے تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے. سردار. مجدد کے لیے ولی ہونا بہت چھوٹی بات ہوتی. جی سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے. جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے تمام ولیوں کا، قطب ابدال کا، سب کا سردار ہوتا ہے. جی جی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا کام جاننا چاہتے ہو تو سنو. جب تمہارے نبی کی عزت پر حملے کیے گئے، جب تمہارے نبی کو مردہ کہا گیا، جب تمہارے نبی کو یہ کہا گیا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، وہ ہماری طرح بشر ہیں، وہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ ہماری شفاعت کیسے کرا سکتے ہیں، وہ تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے. قسم خدا کی جب اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں، اس طرح کی باتیں میرے نبی کے بارے میں کی گئی تو جواب دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ احمد رضا خان، جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے. آج اللہ اکبر، آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں یوں ہی بول کر کے گزر جانے کا عادی نہیں ہوں. قرآن کی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر. بڑے بڑے مکتبہ بڑے بڑی جماعتوں کے مولویوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں. سب کے ترجمے اٹھا کر دیکھو. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کسی نے ہندی میں ترجمہ کیا ہے، کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، کسی نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے. اللہ اکبر. جاننا چاہتے ہو اعلیٰ حضرت نے اس امت کے لیے کیا کیا ہے؟ سنو. قرآن کی آیت ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. سورہ نساء کی آیت ہے، اٹھا کر دیکھو اس کا ترجمہ. کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا. کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دغا کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا. اللہ اکبر. کسی نے لکھا ہے کہ اللہ بھی ان کو فریب دے گا. اب مجھے بتاؤ ایمان والو، مجھے بتاؤ مسلمانوں، میری طرف توجہ کرو. کیا تم ایسے رب کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا تم ایسے رب کے ماننے والے ہو جو رب دغا باز ہے، جو رب فریبی ہے، جو رب دھوکے باز ہے؟ جانتے ہو مسلمانوں، غیر مسلموں کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش کتاب. اللہ اکبر. آریہ سماج کی طرف سے یہ کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش. اس کتاب کے اندر یہ لکھا گیا، ہم مسلمانوں کے ایسے خدا کو دور سے سلام کرتے ہیں جو اپنے بندوں کو دھوکہ دیتا ہے، جو اپنے بندوں کے ساتھ دغابازی کرتا ہے، جو اپنے بندوں کے ساتھ فریب کرتا ہے. ہمیں مسلمانوں کے ایسے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. جواب کے لیے انہوں نے حوالے کے لیے پتا اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، اللہ اکبر، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے مولویوں کے ترجمے مینشن کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان کے قرآن کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ دھوکے بازی کرتا ہے، اللہ دغا بازی کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ دھوکا کرتا ہے. تو جب اللہ کو دھوکے باز لکھا جا رہا تھا، جب اللہ کو دغا باز کہا جا رہا تھا، جب اللہ کو دھوکا کرنے والا کہا جا رہا تھا، جب اللہ کو فریبی کہا جا رہا تھا، تو دنیا کے اندر سے کوئی پیر نکل کے نہیں آیا بلکہ بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت میدان میں آیا.
جب اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، جب اللہ کو دھوکے باز دغا باز لکھا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور ترجمہ کیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں، الفاظ کا انتخاب دیکھیں، ورڈز کا سلیکشن دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی چاہے جو جتنا بڑا مخالف ہو، چاہے جتنا بڑا باغی ہو اعلیٰ حضرت کا، میں اس کو یہ دعوت دے کر جا رہا ہوں، سچے دل سے ایک بار اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھ لے، قسم خدا کی ایک بار ان کو اسٹڈی کر لے، ایک بار ان کی کتابیں پڑھ لے، تو زندہ اپنے آپ سے اپنی تلوار سے خود کو ختم کرنا تو مناسب سمجھے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کی بغاوت مخالفت کرنا پسند نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھو، ایمانداری کے ساتھ پڑھ کے دیکھو۔ میں غیروں سے بھی کہوں گا، دوسرے لوگوں سے بھی کہوں گا، ان بھائیوں سے، صرف سنی سنائی باتیں نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو، نعتیہ دیوان پڑھو، الملفوظ پڑھو، ہدایت کے بخشش پڑھو، فتاوی رضویہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ قسم خدا کی اگر تم نے ان کی کتابیں پڑھ لی اور جب تم پڑھو گے نا، لکھا ہوا ان کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اعتراض کیا یہ لاکھوں سلام کیا ہے؟ یا نبی سلام علیہ کا تھا، یہ لاکھوں سلام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا، تم مجھے میرے نبی پر سلام پڑھنے سے روکتے ہو، سنو، پہلے میں کہتا تھا لاکھوں سلام، اب کہوں گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، اور تم لکھتے ہو کتابوں میں کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی پیٹھ کے پیچھے کا نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت یہ ثابت کر رہا ہے، احمد رضا یہ اعلان کرتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا، ترجمہ کیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے گمان میں ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، اور آگے دوسروں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا، اللہ بھی ان کو دغا دے گا، یہ نہیں لکھا، بلکہ آپ ترجمہ کرتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ ہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ پوچھتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، جب تمہارے نبی کو گمراہ لکھا گیا، جب تمہارے نبی کو خطا کار لکھا گیا، جب تمہارے نبی کو راہ سے بھٹکا ہوا لکھا گیا، میں ہوا میں تیر نہیں مار رہا ہوں، میں چاہوں تو ایک ایک مترجم کا نام لے لے کے، ایک ایک جماعت کے فرد کا، مولوی کا نام لے لے کے، آیت بتا بتا کے سب کچھ بتا سکتا ہوں تمہیں، سمجھ رہے ہو آپ؟ لیکن ہم تو عاشق نبی ہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں مصطفیٰ سے، ہماری زبان پہ مصطفیٰ کا نام رہے اتنا ہی کافی ہے، اوروں کی، ان لوگوں کا ذکر اپنی زبان پہ لانے کی ضرورت کیا، ان لوگوں کا نام اپنی زبان پہ لانے کی ضرورت کیا کہ جنہوں نے نبی کو راہ سے بھٹکا ہوا لکھا ہو۔ میں ان لوگوں کے ترجمے کے حوالے دے رہا ہوں، بڑے بڑے مترجم آئے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہو، چاہے وہ فتح محمد جالندری ہو، بڑے بڑے مولوی آئے، چاہے وہ محمود الحسن صاحب ہوں، بڑے بڑے مترجم، بڑے بڑے اردو کے ادیب، بڑے بڑے ماہر، جب انہوں نے ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کوئی ترجمہ کر رہا ہے اے نبی ہم نے تم کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، کوئی ترجمہ کر رہا ہے اے نبی جب ہم نے تم کو بھٹکا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی، اللہ اکبر، کوئی ترجمہ کر رہا ہے اے نبی جب ہم نے تم کو راہ سے بھولا پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، اگر نبی بھٹکے ہوئے ہیں، اگر نبی گمراہ ہیں تو گمراہوں کو راستہ دکھانے کون آیا تھا؟ اگر نبی بھٹکے ہوئے ہیں تو بھٹکے ہوئے کو رب سے ملانے کون آیا تھا؟ گمراہوں کو گمراہی سے بچانے کون آیا تھا؟ اللہ اکبر، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی بھٹکے ہوئے ہیں، کیا ہمارے نبی گمراہ ہے؟ تو اللہ اکبر، ہم رات دن قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے، وہ جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے، توجہ ادھر کریں، توجہ، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کا انعام کس پر ہوا ہے، تو قرآن کی آیت کہتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے۔ اللہ اکبر، تو جن پر اللہ کا انعام ہوا
ہے، ان میں سر فہرست اللہ کے نبی ہیں، اور پھر نبیوں کے سردار کی بات ہو تو کیا ہی کہنے. تو قرآن تو نبیوں کے سردار کو، قرآن تو مصطفیٰ کریم کو صراط مستقیم بتا رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے. یہ بد عقیدہ، یہ سعودیہ کے ریال پہ پلنے والے لوگ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی جماعت کے افراد کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب نبی ہم نے جب تم کو بھٹکا ہوا پایا، جب تم کو گمراہ پایا، جب تم کو راہ سے ہٹا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی. اللہ اکبر. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ چند آیتیں اس سورت کی اور پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار ظاہر کر رہا ہے اپنے محبوب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تمہیں ان قریب اتنا دیں گے اللہ اکبر کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. دوسری آیتوں میں فرما رہا ہے اللہ اکبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ اکبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اے محبوب جو وقت گزر گیا وہ آنے والا جو وقت ہے وہ پچھلے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اوپر کی آیتوں میں رب فرما رہا ہے اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پھر اگلی ہی آیت میں گمراہ کہہ دیں، اگلی ہی آیت میں بھٹکا ہوا کہہ دیں. نعرہ لگا.